جادو کے علاج سے پہلے آپ یہ جانیے کہ دراصل ہمیں کچھ تھوڑی سی بھی بیماری ہوتی ہے نا، تو ہمارے اندر شیطان وہم ڈالتا ہے کہ تیرے اوپر جادو ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم عاملوں کے پاس چلے جائیں گے، اور آج کل تو عاملوں کا بازار ہے، جگہ جگہ پہ لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتا دیں گے جس سے آپ کو لگے گا ہاں بھائی یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، یہ آدمی بالکل میری وہی بات بتا رہا ہے جو میرے گھر کے اندر ہو رہا ہے۔ حالانکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور عاملوں نے انہی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اور انہی چیزوں کو جتنے آنے والے ہیں ان سب پہ وہ لاگو کر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو خدا را ان عاملوں سے بچیے۔ اللہ نے آپ کو اتنا اہم تحفہ، اتنا خوبصورت تحفہ قرآن کی شکل میں دیا، حدیث کی شکل میں دیا، اپنے نبی کو بھیجا، صحابہ کی زندگی کو بھیجا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا اصول ہے، خوبصورت طریقہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم قرآن کی آیتوں پہ یقین نہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ یقین کامل نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ پھر یہ کیا کریں گے، 5,000 10,000 20,000 30,000، اور یہی نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک گھر کو پکڑ لیا تو اب ان کے مائنڈ میں، ان کے دماغ میں یہ بات سیٹ ہے کہ اس سے 50,000 روپے لینے ہیں، تو اب کیا کریں گے، پہلے تو لیں گے اتارے کے نام پہ 5,000 10,000۔ اب اس اتارے میں ایسی ایسی جگہوں کا بتائیں گے کہ آپ اسے لے جاؤ فلاں شمشان گھاٹ پہ، یا فلاں پیڑ میں، انار کے پیڑ میں، اس پیڑ میں اسے باندھ دینا۔ اب جو سامنے والا وہ پریشان، اب وہ کہے گا اسے آپ ہی کرا دو، تو اب کیا کہیں گے کہ اب اس کے لیے آپ پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ ہمارا ایک آدمی جائے گا، اس میں 1 دن لگے گا، آدھا دن لگے گا، کیونکہ جانا ہے دور اور اسے کر کے آنا ہے، تو اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ چلو بھائی یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب آپ کے کاموں میں کچھ کمیاں نکال دیں گے کہ آپ کو میں نے وہ سامان دیا تھا، اس میں آپ نے یہ کمی کی، لہٰذا اسے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ طرح طرح کے ان کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اس لیے عاملوں کے چکر میں مت پڑیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے عامل غلط ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ، لیکن اللہ والے لوگوں کی پہچان کیسے کریں گے آپ کے پاس کیا چیز ہے جس کے ذریعے ان کی پہچان کریں گے؟ کسی عالم کے ذریعے، کسی اللہ والے کے ذریعے جو آپ کے رابطے میں ہوں، ان سے پہچان کروا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے جادو سے بچنے کا اور جادو کا علاج، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کیا تھا، لبید بن عاصم نے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے اور آ کر آپ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھیے آپ کے اوپر ایسا ایسا کیا گیا ہے۔ بئر زروان ایک کنویں کا نام تھا، کہ اس کے اندر فلاں یہودی نے آپ کے اوپر ایسے جادو کیا ہے، اس میں اتنے گرہیں لگے ہیں، اور آپ جائیے اسے نکالیے، اور قرآن کریم کی یہ 11 آیتیں پڑھ کر ایک ایک گرہوں کو کھولتے چلے جائیے، اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ وہ قرآن کریم کی 11 آیتیں ہیں سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا اللہ کے رسول کا، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق اس کا معمول بنائیے صبح اور شام پڑھنے کا، حسد سے، بد نظری سے، جادو سے، ان تمام چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ فقط والسلام۔